الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق اللہ العظیم۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو۔ محترم سامعین اور قابل قدر علماء دین، آج میں عشق رسول کے متعلق کچھ عرض کرنے کے لیے آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عشق ہم لوگوں کو زیادہ ہے یا صحابہ کو زیادہ تھا؟ صحابہ کو۔ یہ بات تو پکی ہو گئی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ عشق صحابہ کو زیادہ تھا۔ اب صحابہ کو جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام سے عشق تھا، اسی طرح عشق کرنا عشق ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ اختیار کرنا عشق ہے؟ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی کے ساتھ عشق کیا، اسی طرح عشق کرنا عشق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی کے ساتھ کس طرح عشق کیا؟ یا 12 ربیع الاول کی تاریخ کو لمعانوں کی بتیاں جلا کر، کمکمے جلا کر، جھنڈیاں لگا کر، ہاہاکار کر کے، جلوس نکال کے اور جناب علی کمکمے جلا جلا کر پورے ملک کو سر پہ اٹھا کر شور مچا کر، کیا اس طرح صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے ساتھ عشق کیا ہے؟ یا پیغمبر کے نقش قدم پر خون کا آخری قطرہ بہا کر عشق کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اب ہم ذرا آگے چل کے قرآن سے یہ پوچھتے ہیں کہ عشق کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر لوگوں تم کو اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے پیار کرنا ہے، اللہ سے تعلق رکھنا ہے، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو فَاتَّبِعُونِي، لوگوں میرے نقش قدم پر چلیں، میرے طریقے پر چلیں، میرے اسوہ حسنہ پر چلیں، میرے کردار پر چلیں۔ جس طرح میں نے خوشی منائی اسی طرح خوشی منائیں، جس طرح میں نے غمی کی اسی طرح غمی کریں، جس طرح میں چلتا تھا اسی طرح چلے۔ میں نے گالیاں سن کر دعائیں دی، تم دعائیں دو۔ میں نے جس طرح اپنی بیٹی کی شادی کی اسی طرح تم شادی کرو۔ یہی اللہ سے محبت، پیغمبر سے محبت ہے، یہ عشق ہے۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کی گھر سے باہر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کا ایک پاؤں دہلیز کے اوپر ہے اور ایک دہلیز کے نیچے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سیدھا ہو کر کیوں نہیں بیٹا؟ اس نے جواب دیا اے کملی والے، جب آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے کہا اگر اب سیدھا ہوتا ہوں تو فرمان کی وجہ آوری میں دیر ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، سامنے بکریوں کا ایک باڑا ہے، اس باڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، ان صحابی کا نام ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو دردہ تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ میں نے تو مسجد والوں سے کہا تھا بیٹھ جاؤ، تو یہاں کیوں بیٹھ گیا؟ اس نے بڑی عجیب بات کہی زبان حال سے، کسی نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا کہ ابو دردہ نے کہا درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ جب تیرا حکم آ گیا، جب تیری بات آ گئی، جب تیرا کہنا آ گیا، ہمیں سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ تو میرے دوستو عشق رسول جو ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے کا نام ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے یار عجیب بات ہے، عشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے کا نام ہے۔ ہاں میرا یہ دعویٰ ہے اور اس دعوے پہ دلائل بھی آپ سن سکتے ہیں کہ عشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے کا نام کس طرح ہے۔
عشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا نام نہیں، عشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے کہنے کا نام نہیں، عشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جھومنے کا نام عشق رسول نہیں۔ عشق رسول اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا نام ہوتا تو ابو طالب کبھی کافر ہو کر نہیں مرتا، وہ بھی اپنے بھتیجے کی تعریف کرتا تھا۔ عشق رسول اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا نام ہے تو میرے دوستو دنیا کے بڑے بڑے کافر وہ سارے عاشق رسول ہو جائیں گے، اس لیے کہ کوئی کافر ایسا نہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کی ہو۔ عشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تعریف کا نام نہیں، عشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہنے کا نام نہیں۔ ابو طالب کے انتقال کا جب وقت قریب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے کھڑے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میرا کہنا مان لو۔ چچا نے کیا کہا؟ ان دین محمد خیر الادیان بریہ، کہ اے بھتیجے مجھے پتا ہے تیرا دین ساری دنیا کے دینوں کا سردار ہے۔ اور ابو طالب نے یہ بھی کہا اے پیغمبر تیرا چہرہ ایسا ہے کہ جس چہرے کی برکت سے آسمانوں سے بارش آتی ہے۔ تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنا اچھا قصیدہ کہا، لیکن وفات سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میرا کہنا مان لو، میرا کلمہ پڑھ لو۔ چچا نے کیا کہا؟ نہ تیرا کہنا مانوں گا نہ تیرا کلمہ پڑھوں گا۔ میرے دوستو ایک سگا چچا پیغمبر کے گھر میں رہنے والا، پیغمبر کا رشتہ دار، پیغمبر کی تربیت کرنے والا، اس نے کہنا نہیں مانا اور وہ دوزخ میں چلا گیا۔ ایک اور آدمی ہے اس کا رنگ کالا ہے، وہ حبشہ سے چل کر آیا ہے، پیغمبر کا رشتہ دار نہیں، پیغمبر کی برادری میں سے نہیں، عربی النسل نہیں، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتا ہے۔ ایک سگا چچا کہنا نہ مان کر دوزخ میں چلا گیا اور ایک کالے رنگ والا بلال کہنا مان کر یہ مرتبہ پاتا ہے کہ ٹہلتا مکہ کی گلیوں میں ہے، اس کا خطہ جنت میں ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا عشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے کا نام ہے، عشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا نام نہیں۔ تعریف تو بڑے بڑے لوگوں نے کی ہے، کافروں نے کی ہے، کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی؟ ایک ہندو شاعر جگناتھ آزاد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، وہ کہتا ہے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہین جس کے پاؤں چھومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صاحب رحم بن کے وہ رحمت للعالمین آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ اب میں اس کے بعد تلاوت کی طرح شعبہ تجوید و قراءت کے طالب علم محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إِنَّ فِي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على
رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। ना हो मुमताज़ क्यों इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, ना हो मुमताज़ क्यों इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। मेहमान किराम की तरफ से ये दरख्वास्त है कि अरबी तकरीर दोबारा पेश की जाए। तो मैं दर्जा अर्ज़ अव्वल के तालिब-ए-इल्म मोहम्मद मुजाहिद सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाकर अरबी तकरीर दोबारा पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल-आलमीन नज़ीरा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद। या अय्युहल मुस्लिमून इन्नी उरीदु अल-यौम अन अतहद्दस अमामकुम कलिमातिन मुतवाज़िअतन हौलल कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अय्युहन नास इन्नल्लाह तबारक व तआला खलक़ हाज़ल कौन व मा फ़ीहि, खलक़स समावाति वल अर्ज़, खलक़श शम्स वल क़मर, खलक़ल लैल वन नहार, खलक़न नुजूम वल कवाकिब, खलक़द दवाब वल हयवानात, खलक़ल जिबाल वल बिहार, खलक़ल मौत वल हया, खलक़ कुल्ल शैइन फसख़्ख़रहु लिल-इंसान वजअल al-इंसान लियअबुदहु व यु'मिन बिहि व युक़िर्र बिवहदानियतिहि व युफ़रिद बिउलूहियतिहि कमा यक़ूलु अल्लाहु तआला वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फला यजूज़ु लिअय्यि इंसानिन अन यअसिय रब्बहु व युख़ालिफ़ अम्रहु व यकफ़ुर बिहि व युश्रिक बिहि शै'अन व यअबुद ग़ैरहु लिअन्ना इलाहना वाहिद व हुवा अहदुन समद लम यलिद व lam यूलद व lam यकुल लहु कुफुवन अहद। या अय्युहल इख़्वानु फ़िद्दीन इन्नहु हय्युन ला यमूत इन्नहु क़ादिर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर इन्नहु हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन इन्नहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम वसिअ कुर्सियुहु as-समावाति वल अर्ज़ ला ta'ख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नawm लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ इन्नहु यअलमु कुल्ल शैइन यअलमु ज़ाहिरतल अ'युनि व मा तुख़फ़ि as-सुदूर इन्नहु अलीमुन बिज़ाति as-सुदूर इन्नहु गफ़ूरुर रहीम इन्नहु ला यज़लिमु अहदा इन्नहु सत्तारुद् ज़ुनूबि व अल्लामुल ग़ुयूब। या शुब्बान al-मुस्लिमीन फयजिब अलैना अन नहतरिज़ अन अश-शिर्क वल कुफ्र लिअन्न अश-शिर्क ज़ुल्मुन अज़ीम इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिहि व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। व क़ाल an-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़िल हदीसिल क़ुदसी मन लक़ियनी बिक़ुराबिल अर्ज़ि ख़तीअतन ला युश्रिकु बि शैअन लक़ीतुहु बिमिस्लिहा मग़फ़िरा। फ़क़ाल अल्लाहु तआला वअदा लि'इबादिहि al-मु'मिनीन फ़क़ाल इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। फया उश्शाक़ल इस्लाम तआल्लक़ू हाज़िहिल कलिमा व तमस्सकू बिहा तमस्सुकन क़विय्या ख़ुज़ू अलैहा बिन-नवाजिज़ व ख़ुज़ू मा आताकुमुर रसूलु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। या अय्युहल मुमिनून उदख़ुलू फिस-सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबि'ू ख़ुतुवाति अश-शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। व अक्तफ़ी बिहाज़िहिल कलिमात व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
محترم سامعین، ہم کو سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دینی مدرسے کا مقام اور منصب کیا ہے۔ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ عالم اسلام کا بجلی گھر یعنی پاور ہاؤس ہے۔ اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ دھرتے ہیں۔ مدرسہ وہ مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے اور پوری انسانی زندگی کی نگرانی ہوتی ہے۔ مدرسے کا تعلق کسی تقویم، کسی تمدن، کسی کلچر، زبان و ادب سے نہیں کہ اس کے زوال کا خطرہ ہو۔ مدرسے کا تعلق براہ راست نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ مدرسے کا تعلق اس انسانیت سے ہے جو ہر دم جوان ہے، اس زندگی سے ہے جو ہمہ وقت روا و دوان ہے۔ مدرسہ در حقیقت قدیم و جدید کی بحثوں سے بالا تر ہے۔ تو اسی کے متعلق کلام منظوم پیش کرنے کے لیے میں درجہ عربی اول کے ایک متعلم محمد ماہین سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آ کر منظوم کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت، زمینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے۔ اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت، زمینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے۔ کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کے سامان ہوتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کے سامان ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے۔ یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ وگرنہ یہاں کفر کا راج ہوتا، زمین پر کہیں اہل ایمان ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے۔ اگر نہ جلاتے اہل مدارس، دلوں جا کرو شب دل گھی میں۔ اگر نہ جلاتے اہل مدارس، دلوں جا کرو شب دل گھی میں۔ رہے زندگی کے یہ
کبھی ابن آدم پہ آسان ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، اگر اہل ذکر و تصوف نہ ہوتے، کبھی بھی خدا کا تعارف نہ ہوتا، اگر اہل ذکر و تصوف نہ ہوتے، کبھی بھی خدا کا تعارف نہ ہوتا، تو حسن عدل کے نہ اسرار کھلتے، کہیں اہل دل اہل عرفان ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، یہی ہے نقیبان امت جنہوں نے جوانوں کو جنت کا رستہ دکھایا، یہی ہے نقیبان امت جنہوں نے جوانوں کو جنت کا رستہ دکھایا، مگر نہ یہاں ملک و ملت کی خاطر کبھی لال ماؤں کے قربان ہوتے، مگر نہ یہاں ملک و ملت کی خاطر کبھی لال ماؤں کے قربان ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے بزم حاضہ کے آخری مزاحم تھے۔ اب میں مہمانان اکرام میں سے قاری خوشگل خان قاری محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے مؤدبانہ و عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ قاری صاحب تشریف لا کر اپنے ہاتھوں سے طلبہ اکرام کو انعامات تقسیم فرمائیں۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں امتحانات میں طلبہ اکرام نے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے۔ اول پوزیشن حاصل کرنے والے 2 طالب علم ہیں، محمد ماہی بن عبد الغفار نہاری کنا، ان کو طہارت و نجاست کے مسائل و آداب السلام بطور انعام دی جاتی ہے، موصول تشریف لا کر اپنا انعام حصول فرمائیں۔ دوسرے طالب علم محمد مجاہد بن حافظ معروف صاحب رامگنج ہے، جن کو طہارت و نجاست کے مسائل اور اسلام کیا ہے بطور انعام دی جاتی ہے۔ 2 پوزیشن حاصل کرنے والے ایک طالب علم ہے، محمد سہل بن عبد الماجد چینی کے رود، ان کو مدرسے کی جانب سے طہارت و نجاست کے مسائل کتاب بطور انعام دی جاتی ہے۔ 100 پوزیشن حاصل کرنے والے 2 طالب علم ہیں، محمد ہارون بن حاجی محمد سرفراز صاحب گوری کوٹی، ان کو بھی مدرسے اعلیٰ کی جانب سے نظام تربیت و قابل احترام 4 مہینے اور ان کے احکام بطور انعام
کتابی شکل میں دی جاتی ہے۔ اور دوسرے طالب علم محمد شعیب بن محمد شفیق ہارگیب ہیں، ان کو بھی مدرسہ ہادہ کی جانب سے احکام تراویح اور 12 مہینوں کی 12 تقریریں بطور انعام دی جاتی ہیں۔ مدرسہ ہادہ نے کم سے کم غیر حاضری کرنے والے طلباء کے لیے بھی انعام مقرر کیا ہے۔ کم سے کم غیر حاضری کرنے والے ایک طالب علم ہیں جن کو مدرسہ ہادہ کی جانب سے حیات الصحابہ بطور انعام دی جاتی ہے۔ محمد مجاہد بن حافظ معروف صاحب صلی اللہ علیہ وسلم موصول تشریف لا کر اپنا انعام حصول کریں۔ اب میں حضرت قاری صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ترتیلاً تلاوت کلام اللہ پیش فرما کر سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر لا كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. ما شاء الله. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. یہ شعر ہم نے گردش میں پڑھا ہے. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ایک صاحب خیر کی طرف سے 500 روپے اور ایک صاحب خیر کی طرف سے 400 روپے اساتذہ اکرام کے لیے موصول ہوئے ہیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. اب میں بزم ہادہ کے صدر حضرت اقدس مولانا عبدالاحد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے مؤدبانہ و عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنی قیمتی کلمات سے سامعین کو مستفید فرما کر دعا کے ذریعے جلسے کا اختتام فرمائیں. حضرت قاری صاحب سے عاجزانہ گزارش ہے کہ کچھ تاثرات پیش فرمائیں. الحمدللہ قاری صاحب نے ششمائی پر بھی آ کر اور سالانہ پر بھی طلبہ اکرام کے امتحانات لیا تھا. تو قاری صاحب سے گزارش ہے کہ کچھ تاثرات پیش فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ذریتہ اجمعین. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. عزیزان گرامی، ایسے مواقع بہت مشکل سے نصیب ہوتے ہیں.
یہاں ہمارے بڑے اور قابلین موجود ہوں، ان حضرات کی موجودگی ہمارے لیے بہت ہی باعث سعادت ہوا کرتی ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے یہاں قابلین امت جمع ہے، شہر جے پور کے قابلین بھی جمع ہے، اور الحمدللہ گجرات سے تشریف لا کر اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، احسان فرمایا۔ یہ تو طے ہے کہ پھل کھانے کے لیے پیڑ لگانا پڑے گا، جی یہ تو طے ہے، لیکن جو باغ جو پیڑ آپ لگا رہے ہیں اس کی دیکھ بھال اور اس کی نگرانی اور اس کے لیے محنت بھی شرط ہے۔ اس مدرسے کے اندر جس طرح سے ماشاءاللہ اس کی ابتدا ہوئی، الحمدللہ یہاں اساتذہ محنت کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 بار مجھے حاضری ہوئی ہے، جائزہ لیا ہے بچوں کا۔ میں اپنے طور پر میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں بچوں کا امتحان لوں، لیکن ہمارے ساتھیوں کا حکم تھا، میں حاضر ہوا۔ قرآن کریم سے متعلق میں نے امتحان لیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بے پناہ باریکیاں رکھی ہیں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے تجوید کا ہونا اہم ضروری ہے۔ بغیر علم تجوید کا قرآن پڑھنا سمجھو گھی کا کھانا کھا رہے ہیں، نہ نمک ہے، نہ مرچ ہے، نہ ذائقہ ہے، نہ کچھ۔ اس طرح کی خوراک اللہ نے غیر انسان جو مخلوق ہے ان کے لیے رکھی۔ ان کو آپ نیم کے پتے کھلاؤ تو ٹھیک ہے، آپ ان کو گلاب جامن کھلاؤ تو بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ گلاب جامن کھانے کے بعد وہ آپ کا شکر ادا کریں، ان کے لیے تو سب ایک جیسا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ایک بچے نے ایک سورت پڑھی، بھلے ہی اس میں تجوید نہ پڑھی ہو، لیکن آپ کو قرآن سننے کا تو مزہ آئے گا۔ اسی سورت کو دوسرے طالب علم نے ماں تجوید کے پڑھا تو سننے والے اور خصوصاً علم تجوید رکھنے والے حضرات جھوم اٹھے، اور اگر اس میں حسن صوت بھی شامل ہو جائے تو پھر کیا کہنے۔ یہ سب اساتذہ کی محنت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم ہو، تجوید کے ساتھ ہو، معلومات بھی ہو، مشق بھی ہو، اس پر قدرت بھی ہو، بہت اچھی بات ہے۔ تو کیونکہ حضرت تشریف فرما ہے اور حضرت کا آواز ہمیں سننا ہے، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ بھائی نے درخواست کی ہے کہ تاثرات پیش کروں، تو میں یہ کہہ کر بھی خوش ہوں اور یہ مجھے معلوم ہو کر بھی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ تعلیمی نظام کو بھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، ابھی ابتدائی دور سے مراحل سے گزر رہا ہے، لیکن الحمدللہ اگر ابھی سے اس پر پکڑ ہے، کنٹرول ہے، تو انشاءاللہ آئندہ نظام بھی اچھا چلے گا۔ اگر شروع میں نظام خراب ہو جائے تو پھر سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ شروع کی گھڑی بنیادی گھڑی ہوتی ہے، بنیاد اگر ہم نے کمزور رکھی ہے تو اس پر آپ مضبوط تعمیر نہیں کر سکتے۔ مجھے خوشی ہے الحمدللہ طلبہ محنت کر رہے ہیں، جتنی تعداد میں بھی ہے تعداد بڑھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ مسجد اگر ہے اور اس میں نماز ہو رہی ہے، 2-5 آدمی آ کر بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد آباد رہے گی۔ مسجد تو بہت عالی شان بنائی ہے لیکن نمازی نہیں ہے تو پھر اس مسجد کا کیا فائدہ۔ مدرسہ ہے ہمارے پاس، 2 بچے، 5 طلبہ، 10 طلبہ جتنے آ رہے ہیں، ہم غنیمت سمجھے کہ ابھی تو کم ہے، اس پر خوب محنت کریں۔ اگر زیادہ طلبہ ہوتے تو شاید اتنی محنت نہ ہو پاتی۔ یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے، شروع میں بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے کم طلبہ ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جب وہ مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بنیاد کا کام کریں گے، انہی کے ذریعے ہم آگے طلبہ کو بھی سنبھال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قائم و دائم فرمائے، آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور جو نتائج ابھی سامنے ہیں مجھے امید ہے آئندہ انشاءاللہ اس سے بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ میں والا سے یہی عرض کروں گا، مطمئن رہیں، پڑھائی الحمدللہ ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، محنت بھی ہو رہی ہے، اور جے پور میں مدرسوں کی کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ اب تو جے پور علم کا گہوارہ ہو رہا ہے، ہمارا مرکز الحمدللہ بڑا مدرسہ موجود ہے، مرکز کے اندر
مدرسہ چینی کی برج سرپرست حاجی نثار صاحب تشریف فرما ہے، ان کی نگرانی میں میرے بھائی خالد مقصد صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کی نظامت میں مدرسہ چل رہا ہے، ایک مثال مدرسہ ہے، الحمدللہ میری حاضری ہوتی ہے، ہر بار دیکھتے ہیں بچوں میں ایک سے خوبیاں، مدرسہ جالو پورہ میں خوب اچھی پڑھائی ہے، بہت مدارس ہیں، اور یہاں سب سے بڑا مدرسہ جامع ہدایت ہے، تو مدرسوں کی کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مدرسہ کتنی ترقی کر رہا ہے، اگر دیگر مدرسے کے طلباء جمع کیے جائیں تو ہمارے بچوں میں کتنی صلاحیت ہے، یہ جواب دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے، اس طور پر ہمیں انشاءاللہ محنت کرنی ہے۔ ابھی جو محنت ہو رہی ہے وہ بھی کم نہیں ہے، مجھے امید ہے آئندہ جو محنت ہوگی انشاءاللہ وہ اس سے کی زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی دور راتوں کو ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر و اب میں یہاں موجود مہمانان کرام میں سے حاجی محمد نثار صاحب خطبی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، علماء کرام، طلباء اعزام اور دینی بھائیوں، ہماری آج کی مجلس پروگرام تعلیم کے عنوان پر ہے۔ میں گجرات کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک مدرسہ ہے جس کا میں ذمہ دار ہوں۔ لاک ڈاؤن سے پہلے اس میں 900 بچے پڑھتے تھے، ابھی 650 بچے ہیں۔ دور حدیث تک تعلیم ہے۔ اس مدرسے کو ہمارے 42 سال ہوئے۔ وہ مدرسہ بھی ایسے علاقے میں قائم کیا گیا تھا جہاں دینی ماحول نہیں تھا اور علمی ماحول نہیں تھا۔ آج 40 سال کی عمر میں اسی علاقے کے تقریباً 900 علماء تیار ہوئے، یعنی جنہوں نے دور حدیث تک فراغت کی اور دوسرے علاقے کے بھی علماء وہاں جو پڑھ کر جو عالم بنے، تو تقریباً سب ملا کر 2500 علماء 40 سال میں ہمارے مدرسے سے فارغ ہوئے۔ اس سال ہم نے ابھی پرسوں 20 تاریخ کو 95 طالب علم کو دستار فضیلت باندھ دی، 100 میں 5 کم، اور اس سے 1 مہینے پہلے جو لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم ان کے دستار فضیلت نہیں باندھ سکے تھے،
وہ 80 علماء کی فضیلت ایک مہینے پہلے حضرت اقدس مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دست مبارک سے دستار فضیلت باندھی گئی. گویا بھی یہ 2 مہینے میں 175 علماء کی دستار فضیلت باندھی گئی. ہم پالمپور کے ہیں، ہمارا ضلع پالمپور پڑتا ہے. پالمپور کے 25-30 کلومیٹر کے بعد راجستھان شروع ہو جاتا ہے. تو راجستھان والوں کو ہم پڑوسی سمجھتے ہیں. ہمارا راجستھان ہمارا پڑوسی ہے. پڑوسی کا حق ہے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی مدد کرے، اچھے کام میں آئے، مدد کرے. میں تقریباً ہمارے یہاں پالمپور کے علاقے میں دینی ماحول بھی اچھا ہے، دعوتی ماحول بھی اچھا ہے اور علمی ماحول بھی اچھا ہے. میں جس گاؤں کا رہنے والا ہوں اس گاؤں میں مسلمانوں کے 80 گھر ہیں اور 110 عالم ہیں. 80 گھر میں 110 عالم ہیں. ایسے دوسرے بڑے بڑے گاؤں ہیں، باغل ہے، مجادر ہے، بلون ہے، کاکوسی ہے، ڈنڈول ہے. بہت بڑے بڑے گاؤں ہیں جس میں علماء 1000 سے زیادہ ہیں. کسی گھر میں 5 عالم ہیں، باپ عالم ہے، ان کے 4 بیٹے ہیں، چاروں عالم ہیں. الحمدللہ. ہماری تمنا کہ راجستھان میں بھی علمی ماحول بن جائے اور گھر گھر میں دین آ جائے. اس لیے میں 24-25 سال سے راجستھان کی ٹھوکریں کھاتا ہوں. راجستھان میں سب سے پہلے ہم نے جودھپور اور باڑمیر کے علاقے میں، دیہاتی علاقوں میں تقریباً ہمارے 50 مکتب چلتے ہیں اور اس مکتب میں سے پڑھ کر 30-40 عالم ہو گئے. اس میں سے ایک ہمارے قاری صاحب بھی ہیں اسی جودھپور علاقے کے. اور راجستھان، میوات اور MP مختلف جگہوں کے علماء الحمدللہ پڑھے اور کام کر رہے ہیں. تو یہ جیسے ہمارے یہاں دینی ماحول ہے. ایک بات میں آپ کو کہوں کہ گھر میں جو دین آتا ہے وہ عورت سے آتا ہے. عورت اگر پڑھی ہوئی ہے، دین کو جانتی ہے، اس نے بہشتی زیور پڑھی ہے اور عورتوں کے لائن کی کتابیں پڑھی ہے اس نے، تو اس کو معلوم ہے کہ سنت مانگنی کیا ہے، سنت ولیمہ کیا ہے، سنت عقیقہ کیا ہے، سنت شادی کیا ہے. اب پڑھی نہیں ہیں عورتیں اور آپ ان کو سنت پر لانا چاہو تو پڑھی ہوئی نہیں ہیں، وہ سمجھانے سے سمجھیں گی نہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ آج سے 80 سال پہلے مکاتب میں تعلیم کا نظام قائم ہوا 80 سال پہلے. تو آج آپ کسی بڑے گاؤں میں جس میں 1000 مسلمانوں کے گھر ہیں یا 2000 گھر ہیں، اس میں سے ایک 80 سالہ 100 سالہ عورت بھی آپ نہیں بتا سکیں گے کہ قرآن اور اردو نہیں پڑھی ہوئی.
100% پڑھے ہوئے. میرے گھر کی سب عورتیں پڑھی ہوئی, میرے پڑوس میں رہتے ہیں تو ان کے گھر کی سب عورتیں پڑھی ہوئی, ہمارے محلے میں سب گھر کی سب عورتیں پڑھی ہوئی. کوئی رسم کر ہی نہیں سکتا. کوئی رسم کرنے جائے گا اور خرافات اور غلط شادی میں کوئی غلط بات کرے گا, سب بولیں گے کیا کر رہے ہو, دین کیا ہے سب کو معلوم ہے. اس لیے ہم راجستھان میں مکاتب کی فکر کے سلسلے میں سالوں سے آتے ہیں, اور الحمدللہ کئی جگہ ہماری انہی قاری صاحب کی بستی ہے, اس میں ہم نے سب سے پہلے مکتب راجستھان میں وہاں شروع کیا. ان کے 6-7 گھر 12 بچے تھے, اس میں ہم نے ایک استاد رکھا. استاد نے بچوں کو ایسا پڑھایا, یہ بچے فارغ چھٹی کے بعد بکریاں چرانے جاتے تھے, تو دوسری بستیوں سے بھی بکریاں چرانے کے لیے بچے آتے تھے, بڑے آتے تھے, بڑے بوڑھے سب جمع ہوتے تھے. تو یہ جمع ہو کر سندھی زبان میں گانا گاتے تھے پہلے. اب ان بچوں نے کلمے, دعائیں, نظمیں, کھانے پینے کے آداب, سونے کے آداب, پانی پینے کے آداب سب, تو یہ بچے جو اس مدرسے میں پڑھے وہ گانے کے بجائے اس کو سنانے لگے. حمد, ترانہ, کھانے کا آداب, پینے کا آداب. تو جو دوسرے بچے آتے تھے, بڑے بوڑھے آتے تھے, انہوں نے کہا یہ مولانا کہاں سے آئے ہیں, بہت اچھا پڑھاتے ہیں. تو پھر وہ بچے وہاں پڑھنے کے لیے آنے لگے, ٹفن لے کر, دوپہر کا کھانا لے کر پڑھنے کے لیے آنے لگے. 75 بچے ہو گئے. جہاں ہم نے 12 بچوں میں مکتب شروع کیا تھا, اسی جگہ پر 75 بچے ہو گئے. اور جب یہ بھی پڑھے, 1 سال بھر تک پڑھے, انہوں نے جب دعائیں یاد کی اور پڑھے, قرآن اچھا پڑھے. جب انہوں نے اپنے گھروں میں, اپنے گاؤں میں اس کو سنایا تو اس گاؤں والوں کا مطالبہ آیا کہ ہمارے یہاں مکتب شروع کرو. اور وہ سب دیہات, ان کا دیہات, ان کا سب دیہات بریلی کے, بدعتی خیال کے, جماعت کو گھسنے نہیں دیتے تھے. انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے یہاں بھی مکتب شروع کرو, ہمارے یہاں بھی مکتب شروع کرو. اس طریقے سے کئی مکتب ہم نے شروع کیے اور ان کے بچے پڑھے. ان کو 5 سال 7 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو دیوبندی ہیں. جب ہمارے مدرسے میں آئے, ان کے بچے پڑھ کر یہاں گاؤں میں پڑھ کر ہمارے یہاں داخل ہوئے رتن پور میں. اور رتن پور میں جب ان کے بچے آئے تو ایسے جلسے میں کہ ملنے کے لیے آئے, تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو مدرسہ دیوبندیوں کا ہے. تو اس میں 7-8 سال گزر گئے تھے, اس لیے وہ ان کے اوپر پانی پھر گیا تھا ان کے خیالات. انہوں نے کہا کہ بھئی دیوبندیوں کا مدرسہ ہے لیکن اچھا ہے. تو بچوں کو وہاں جمع ہے الحمدللہ. اور جماعت ہم نے بھیجی نہیں, 7 سال تک ہم نے مکتب چلائے لیکن جماعت نہیں بھیجی, کیونکہ جماعت سے چڑھتے تھے. پھر جب یہاں آئے تو ہم نے رتن پور کی جماعت بھیجی. تو رتن پور کی جماعت کیا کرتی تھی, فاتحہ پڑھتی تھی. یہ بھی فاتحہ والے ہی تھے رتن پور والے. وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے تھے. کوئی انتقال ہو جائے تو ان کی دعا میں جاتے تھے. اور جمعہ مسجد نہیں ہوتی, درخت کے نیچے جمعہ پڑھتے تھے. تو علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہاں تو جمعہ نہیں ہوتا, دیوبند والے. لیکن ہماری جماعت والے نے بھی جمعہ پڑھا نا, ہم نے بھی پڑھا. یوں کر کے یہ سب ہمارے قریب ہو گئے الحمدللہ. آج پورا علاقہ دعوت تبلیغ میں لگ گیا اور مکاتب علماء, کئی علماء تیار ہو گئے. میں آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ
ہمارے محلے میں ہمارے شہر میں مکاتب کا نظام مضبوط ہونا چاہیے. 100% بچہ یہ محلہ ہے، اس محلے میں مکتب چلتا ہے. اس مسجد سے متعلق کتنے مسلمانوں کے مکان ہیں؟ ایسا کتنے ہوں گے؟ 50-60 گھر. جی ادھر محلے میں 50-60 گھر سے 100 گھر بھی ہے. اس مسجد سے متعلق ہاں 50-60 گھر بتاتے ہیں مسلمانوں کے. گھر بھی ہے. اپنے بچائے تو محلے میں جاتے وہ بھی اسی مسجد سے متعلق ہے. 200-400-500 مان لو 100 مکان ہیں، 100 مکان ہیں تو 200 بچے یہاں مکتب میں پڑھنے چاہیے. ایک گھر کا 2 بچہ اوسط بیٹھتا ہے. کسی میں بچے کم ہوتے ہیں، کسی میں زیادہ ہوتے ہیں، کسی میں نہیں ہوتے. ہمارا تجربہ ہے کہ جو 100 مکان ہیں تو 5 سال سے 12 سال تک پڑھنے کے لائق 200 بچے ہونے چاہیے. ہمارے محلے میں کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو مکتب میں نہ آئے اور پورا نصاب پڑھے، پورا دین پڑھے. ایک مسلمان کو جتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے وہ سب پڑھے. تو 10 سال 15 سال کے بعد اس محلے میں انقلاب آ جائے. ہر گھر میں ہر فرد پڑھا ہوا. آج کل پڑھا ہوا کیا سمجھتے ہیں؟ خالی قرآن پڑھ لیا ہے کہ بھئی آپ پڑھے ہیں کہ ہاں پڑھا ہوں. تو کیا پڑھے ہیں؟ قرآن پڑھے. اردو تو پڑھے نہیں. دین تو سارا اردو میں ہے. مسلمان کو کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، پڑوسی کے کیا حقوق ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہے، عورتیں ہیں تو سسرال والوں کے کیا حقوق ہیں، یہ سب پڑھا نہیں ہے. یہ سب پڑھنا. تو اس کو کہتے ہیں مکتب. اگر خالی قرآن پڑھ لیا تو اس کو مکتب نہیں کہیں گے. پورا پڑھے. اس کا نظام محلے کے ذمہ داروں کو چلانا چاہیے. 1 استاد رکھیں، 2 استاد رکھیں، 4 استاد رکھیں اور ہر بچہ مسلمان محلے کا پڑھے. اس کی فکر کریں تو انشاءاللہ ہر گھر میں دین آئے گا اور رسمیں، رواجیں، فضولیات اور فضول خرچیاں سب بند ہو جائیں گی. خیر، یہ مکتب کے لائن سے بات. دوسری، میں نے جے پور میں چلہ لگایا تھا. اپنے جے پور میں 8 سے 10 سال پہلے بڑا اجتماع ہوا تھا جامع ہدایت. 10 سال ہو گئے، 9-10 سال ہو گئے. تو میں نے یہاں بھی وقت لگایا تھا. سیکر، فتح پور اور سب ہمارے پالنپور کے علاقے والوں نے مجھے کہا کہ تم راجستھان جاتے رہتے ہو، مکاتب چلاتے ہو اور تعلیمی نظام دیکھتے ہو تو وقت بھی لگاؤ. تو میں نے یہ وقت لگایا چلہ. تو میں نے دیکھا کہ بھئی سیکر کے پورے ضلع کے ذمہ دار جمع تھے. میں نے ان کو کہا کہ مسجدیں کتنی ہیں آپ کی مسجد میں؟ معلوم نہیں، 100 بتائی، 200 بتائی، کتنے مجھے یاد نہیں پڑتا. میں نے کہا اس میں امام کہاں کے ہیں؟ سیکر، پروپر سیکر کے کتنے امام ہیں؟ تو کہ مولانا وہ تو اکا دکا کو گینے چنے ہوں گے، باقی سب میوات کے ہیں، بہار کے ہیں، گجرات کے ہیں. میں نے کہا آپ کے امام کیوں نہیں ہیں؟ اچھا، میں نے کہا دعوت تبلیغ کتنے سال سے ہیں؟ تو 10 سال پہلے میں نے 60 سال کہا انہیں کہ 60 سال سے ہمارے یہاں دعوت تبلیغ کا کام ہوتا ہے. میں نے سب 60 سال سے دعوت کی تبلیغ کا کام ہوتا ہے، تو آپ کے یہاں علماء کیوں نہیں ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو کیوں عالم نہیں بناتے؟ تو پورے ضلع کے لوگ تو انہوں نے کہا کہ مولانا ہم بچوں کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ تو بھاگ آتے ہیں،
چھوڑ کے چلے آتے، پڑھتے نہیں۔ میں نے کہا آپ علماء سے محبت پیدا کرو، علماء کا اکرام کرو، اور علماء سے محبت کرو گے تو آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ علماء پیدا فرمائے گا۔ میں نے یہ جب الفاظ کہے، میں نے کہا آپ علماء سے محبت پیدا کرو، علماء کا اکرام کرو تو آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ علماء پیدا فرمائے گا۔ تو وہاں بابو جب جو ستار صاحب ہیں ذمہ داروں میں سے، وہ بولے کہ مولانا آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ میں نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہی بات کہی۔ میں نے کہا حضرت ہم بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور بچے پڑھتے نہیں ہیں، بھگاتے ہیں۔ تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ علماء سے محبت پیدا کرو اور علماء کا اکرام کرو، آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ علماء پیدا فرمائے گا۔ تو بابو جب جو سردار صاحب بولے کہ میں نے حضرت جی کی بات پر میں نے یہ عمل شروع کر دیا، علماء سے اکرام کرنا شروع کر دیا، علماء سے محبت کرنا شروع کر دیا، تو میرا ایک بچہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا اور ایک بساؤ میں پڑھتا ہے اور ایک رتن پور میں پڑھتا ہے۔ بہرحال ہماری تمنا، دلی تمنا، یہ جو میں نے 5 سالہ کورس جودھپور میں شروع کیا، سیکر میں شروع کیا، کوٹا میں شروع کیا اور MP میں شروع کیا، جگہ جگہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے محلے کے بچے عالم بنیں۔ اور یہ جو ہمارا مرکز کا مدرسہ ہے اور چینی برج میں ہے اور جامع ہدایت ہے اور بھی مدارس ہیں، لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو بورڈنگ میں رہنا پسند نہیں کرتے، دارالاقامہ میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ تو ایسا مدرسہ ہو جو بچے گھر کھائیں گھر سوئیں اور پڑھیں، عالم بنیں۔ یا ایسا ہو کہ اب آپ مرکز میں بچے کو داخل کرو، ایک چینی برج میں داخل کرو، کہیں بھی داخل کرو، تو بھئی وہاں مدرسے کا ایک اصول ہے اور اس کا نیم ہے کہ آپ کو یہاں حاضری دینی ہے، آپ غیر حاضر نہیں رہ سکتے، صبح سے شام تک یا 24 گھنٹہ آپ کو یہاں حاضری دینی ہے۔ اب یہ بچے ہیں، یہ 24 گھنٹہ حاضر نہیں دے سکتے، اسکول پڑھتے ہیں اور یہاں ایک وقت پڑھتے ہیں، یا کام کرتے ہیں اور ایک وقت پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے جودھپور میں اور ہر جگہ جہاں 5 سالہ ہم عالم کورس چلا رہے ہیں، یہ ہم نے ہماری بس ایک میری دلی تمنا، دلی تڑپ ہے کہ بھئی ہر گھر میں ایک عالم ہو، ہر گھر میں ایک عالم۔ عالم کیا ہے؟ ہم سب یاسین شریف پڑھتے ہیں، پھر کون یاسین شریف پڑھتا ہے؟ ہاتھ اونچا کرو۔ آپ لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں؟ ارے یاسین شریف پڑھتے ہو کبھی؟ تو ہاتھ اونچا کرو۔ اچھا، یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ یاسین شریف میں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ الحمد شریف کو لے لو، نماز میں الحمد شریف ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور امام صاحب سے بھی سنتے ہیں، تو الحمد شریف میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہ ہو، ایک فرد بھی نہ ہو کہ جو قرآن نہ سمجھے۔ یہ عالم بنیں گے، سمجھیں گے۔ اب یہ بچے، اب یہ پہلا سال ہے، اب آئندہ سال یہ ترجمہ کریں گے قرآن کا۔ ہم نے لاک ڈاؤن سے پہلے 1 سال یہ نظام چلایا تھا، اور وہ سال پورا ہوا اور لاک ڈاؤن لگ گیا۔ اس میں بھی
12 طلبہ تھے، تو ہمیں کوئی مناسب جگہ کے جہاں ہم آزادی سے کام کر سکیں اور وقت کے ہم پابند نہ رہیں، اس لیے ہم نے بھائی ابھی بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، بیٹھ جاؤ۔ ہم نے کرایہ پر مکان رکھا تھا پتنگ والے محلے میں، کرایہ پر مکان رکھا تھا اور 20,000 روپیہ ماہانہ کرایہ دیتے تھے۔ بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور وہ سال پورا ہوا، وہ بچوں نے الفقہ المیسر اور ترجمہ شروع کر دیا تھا 1 سال میں، سال پورا ہوتی، بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک تو وہ کرایہ دینا ہمارے لیے بہت بھاری تھا، تو ہم نے وہ مکان واپس کر دیا، اور لاک ڈاؤن کے بعد سے وہ بچے بھی ادھر ادھر کاروبار میں لگ گئے اور ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے، تو ہم نے مفتی خلیل صاحب کتب پور والے، اور ہم نے مشورہ کیا، چاہے یہاں کے مولانا محفوظ صاحب سے بھی مشورہ کیا، مولانا عبدالواحد صاحب سے، مفتی امجد صاحب سے، سب سے مشورہ کیا کہ ہم یہ کرایہ تو ہم نہیں دے سکیں گے اب، ایک تو پہلے ہمیں یہ امید تھی کہ ہم ابھی کرایہ دے دیتے ہیں پھر جے پور میں اس کا چندہ کر لیں گے، لیکن وہ لاک ڈاؤن لگ گیا تو ہمارا چندہ بھی رہ گیا اور سب لوگوں کے کاروبار بھی ٹھنڈے ہو گئے، اس لیے پریشانی ہو گئی۔ تو ہم ادھر ادھر علماء سے مشورہ کرنے لگے کہ بھئی ہم اس کو نظام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں، کیسے کریں؟ تو کسی نے ہم کو کہا کہ آپ یہ مسجد منیاران مسجد والوں سے آپ کہو کہ تو انشاءاللہ وہاں جگہ بھی ہے اور آپ کو وہاں یہ کام علماء یہ مدرسے کا کام شروع کرنے کے لیے آپ وہاں کے لوگ خوش ہو جائیں گے۔ تو ہم نے مفتی ذاکر صاحب اور مفتی خلیل صاحب اور سب مل کر ان بزرگوں سے بات کی، ذمہ داروں سے، تو انہوں نے خوشی خوشی ہمیں یہ جگہ دی اور الحمدللہ یہ ہمارا سال پورا ہوا، ہمیں کچھ کرایہ بھی دینا نہیں پڑا اور بچوں کو پڑھنے کے لیے بھی اچھی سہولت مل گئی، اساتذہ کو پڑھانے کی بھی اچھی سہولت مل گئی۔ الحمدللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس محلے کو ہدایت کا مرکز، اس مسجد کو ہدایت کا مرکز بنائے اور دین پھیلنے کا ذریعہ بنائے اور علم پھیلنے کا ذریعہ مرکز بنائے۔ ابھی ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی جگہ چاہیے جو 24 گھنٹہ ہمارے بچے پڑھنے آئے، 24 گھنٹہ، یعنی وجہ یہ ہے کہ جیسے یہ بچے پڑھتے ہیں، 3 بچوں میں کچھ بچے ہیں جو ظہر بعد بھی پڑھنا چاہتے ہیں، عصر مغرب کے بعد بھی پڑھنا چاہتے ہیں، یا کچھ بچے ایسے ہیں جو صبح اسکول جاتے ہیں اور ظہر کے بعد ٹیوشن میں جاتے ہیں اور عصر سے عشاء تک پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایسی جگہ ہو، اچھا اس میں کچھ بچے دور سے آئے، عامر سے بچہ آیا، عامر بولتے ہیں کیا، عامر سے 1-2 بچے کہہ رہے ہیں پڑھنے کا، تو یہ بچہ تو یہ 20 کلومیٹر کہاں کھانے کے لیے جائے گا، کہاں ہے، تو کھانا بھی ہو، اس اساتذہ بھی رات کو رک سکیں، اس لیے اب ہم اس کی تلاش میں ہیں کہ کوئی ہمیں ایسی جگہ ملے کہ جو ہماری 24 گھنٹہ ہمارے مدرسہ چلتا رہے۔ اس میں ہم دو تعلیم دے رہے ہیں، ایک تو عربی تعلیم ہے جس میں بچہ عالم بنے گا، اس میں 8 بچے ہیں
جو 12 بچوں میں سے 8 بچے ایسے ہیں جو عالم بنیں گے انشاءاللہ، اور 4 بچے ایسے ہیں جو تجوید پڑھتے ہیں، قاری بنتے ہیں، حافظ ہیں اور وہ قاری بننا چاہتے ہیں، وہ عالم بننے اتنا وقت نہیں دے پاتے، تو 1 سال 2 سال میں یہ ایک قاری ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اپنی جگہ پر امامت کرائیں گے یا کسی بچوں کو پڑھائیں گے۔ تو میں اس مسجد والوں کے ذمہ دار اور محلے کے ذمہ داروں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہمیں موقع دیا۔ اب ہم کل سے دوسرا نظام سوچیں گے جہاں ہمارے لیے سہولت ہو، 24 گھنٹہ تعلیم کا نظام چلے اور ہر بچہ جس وقت بھی پڑھنے آنا چاہے پڑھ سکے اور کچھ کھانے کا بھی نظام ہو سکے، اس طریقے سے سوچ رہے ہیں آپ لوگ۔ اور میں یہ آپ حضرات سے ایک بات یہ بھی وضاحت کر لوں کہ یہ مدرسہ جیسے 5 سالہ کورس ہے، اس میں چینی بروج کے بچے بھی ہیں، ناری کے ناکے کے بھی ہیں، رام گنج کے بھی ہیں، تو ہم ابھی یا 1 سال کے بعد ہم ایسا ہی مدرسہ جیسے رام گنج میں چلے تو رام گنج میں چلے، ایک مدرسہ جھالو پورہ میں چلے، ایک مدرسہ حسن پورہ میں چلے، ایک مدرسہ چینی بروج میں چلے، تاکہ جو بچہ جہاں قریب اس کے لیے آنا جانا ہو اور سہولت ہو وہاں پڑھ لے۔ ہم پورے شہر کے لیے ایک مدرسہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی مسلمانوں کی آبادیاں زیادہ ہیں اور وہاں کے بچے پڑھ کر عالم بننا چاہتے ہیں اور اپنے وقت پر رکنا چاہتے ہیں، جو بھی ان کا وقت دے وہ، تو اس طریقے سے آپ حضرات سب دعا کریں کہ ہماری یہ تمنا پوری ہو اور اس جے پور کے شہر کو اللہ تعالیٰ نے جیسے دین سے نوازا ہے، دعوت و تبلیغ سے نوازا ہے، بہت ہندوستان میں بہت کم شہر ایسے ہوں گے جہاں یعنی یوں سمجھو کہ 1000 مسجد میں 900 مسجد تبلیغ والوں کے ہوں اور 50-60 دوسرے ہمارے بھائیوں کی ہوں، ایسے شہر بہت کم ہیں۔ ہمارے اس شہر جے پور کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ یعنی 95% مسجدیں جس میں دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، اور معلوم نہیں کتنے لوگ ہیں جو مشورے پر چلتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، سال کے 4-4 مہینے دیتے ہیں اور بیرون کا سفر کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کو قبول فرمائے۔ بس ایک جیسے یہ ہے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ماحول ہے، اللہ کرے ہر گھر میں علمی ماحول بن جائے، علم کی وجہ سے پختگی آئے گی، جماؤ ہوگا، دین پر آدمی جمے گا۔ اس لیے یہ ہماری تمنا ہے، ہمیں کوئی کسی نے بھیجا نہیں ہے، ہم کو کوئی یہاں آنے کا کوئی معاوضہ کوئی تنخواہ نہیں دیتا، ہم اپنے اعتبار سے ایک فکر کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، اور جیسے ہمارے یہاں ماحول ہے، ہمیں ہمارا ماحول دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے راجستھان میں بھی یہ ماحول اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک والعظیم سلطانک۔ قرآن پاک کے نور سے ان کے گھروں کو منور فرما دے یا اللہ، ہدایت کا چراغ بنا دے، ان کے گھروں کو ہدایت کا مرکز